صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا پڑھیں گے ابھی۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ یہ دعا بارش کو رکانے کی، ہواؤں کو رکانے کی دعا ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ 2012 پیدل جماعت میں تھے ہم لوگ، تقریباً 110 کے قریب ساتھی تھے۔ نلہ ملہ فارسٹ میں چل رہے تھے، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن اس دعا کے پڑھنے پر بہت اچھا اثر ظاہر ہوا۔ اللہ نے جماعت کو بارش سے اور طوفان سے بچا دیا۔ بولو الحمدللہ۔ یہ وقت دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے گرمی دور کرنے کا سامان بنایا ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہوا میں، اس بارش میں کچھ عذاب چھپا ہوا ہو۔ بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ جسے عذاب کرنے کا ارادہ کرتے، دھیان سے سنو بات، جسے عذاب کرنے کا ارادہ کرتے اللہ اسے ضرور عذاب پہنچا کے رہتے، ضرور عذاب پہنچا کے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے قوم عاد گزری ہے۔ کون سی قوم بابو؟ قوم عاد گزری ہے۔ اس کا ایک آدمی مکے میں آ کے دفن ہو گیا۔ کہاں پر آ کے دفن ہو گیا؟ مکے میں آ کر۔ وہ مکے میں آ کے کہیں کو دفن ہوا بولے تو مکہ اس زمانے سے بھی اللہ تعالیٰ کا گھر اور متبرک جگہ سے مشہور ہے۔ وہاں پر مر کے جو دفن ہوگا اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی مکہ اور مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ جو لوگ مکہ یا مدینے میں دفن ہوتی ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ یہ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے سے مشہور تھا۔ تو قوم عاد پر جب اللہ کا عذاب آیا، انگار کی بارش، پتھروں کی بارش، منہ کالے ہو جانا، اور اسی طریقے سے کہ جہاں کھڑے ہیں زمین پر، وہ زمین پر وہ انگار کے پتھرے نکلنا، اس طریقے کا عذاب اللہ تعالیٰ قوم عاد پر برسایا۔ لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے تیز گھوڑے پر چل کے اور ایک آدمی مکے میں دفن ہوا۔ کہاں پر دفن ہوا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کون سا زمانہ بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، سفر کے رستے میں طائف پڑا، سفر کے رستے میں طائف پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر کی طرف اشارہ کر کر بولے، یہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جو قبر والا ہے یہ قوم عاد کا آدمی ہے۔ ان مکے میں دفن ہوا تھا، لیکن مکے کی زمین اندر سے اندر اس کو ڈھکیل دیا ہے۔ اندر کی زمین دفن ہونے کے بعد مردے کو کیا کر دی؟ وہ اندر کا اندر ڈھکیل دی۔
مکے کو طائف کو 90 کلومیٹر ہے. مردہ زمین میں کتنے کلومیٹر گئے بھائی؟ 90 کلومیٹر. یہ قوم عاد کا آدمی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کچھ سونے کی چھڑی دفن ہے. بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے انہوں روایت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے کو شوق ہوا ہمیں وہ قبر کھود کے دیکھنا چاہیے، قبر کھود کے دیکھنا چاہیے. جب قبر کھودے تو اس کے اندر سونے کی چھڑی تھی. وہ آدمی ایسے ہی اور جو ہے آرام کر رہا ہے، لیکن پورا کا پورا انگار کے بستر میں لپٹا ہوا ہے. اللہ جسے عذاب کا ارادہ کر لیتی، ان مکے کی زمین میں جا کر دفن ہوا تو بھی اللہ وہاں سے بھی سرکا کو اس کو عذاب پہنچا. چلے گیا تو بھی کیا پہنچاتی؟ بولو، عذاب پہنچاتی. اللہ تعالیٰ جسے بچانے کا ارادہ کرتے، بچاؤ کا ارادہ کرتے، چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں رکھ کر اللہ حفاظت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کا حکم ابھی اللہ سے نہیں آیا، لیکن مشرکین مکہ 17 آدمی مل کر کیا بول لیے؟ آج رات کو ہمیں محمد کو اٹھا ڈالنا ہے. بولو نعوذ باللہ. آج رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ محمد کو دنیا سے اٹھا ڈالنا ہے. تو کیسا کیسا اٹھانا؟ ایک ایک قوم کا، ایک ایک خاندان کا ایک ایک آدمی آ جاؤ اور 100 جنے مل کو مار ڈالے تو. اور یہ جو قریش ہیں انہوں کس سے بھی بدلہ لے سکتے نہیں. ایک آدمی 2 آدمی مارے تو اور انہوں بدلہ لے سکتی. ان کا بھی بڑا خاندان ہے اور ہر خاندان کا ایک آدمی ہے تو پورے گاؤں کے اوپر انہوں کا آڑا پڑ سکتی. ایک ایک قبیلے کے، ایک ایک خاندان کے ایک ایک آدمی کو طے کر کے آج کی رات کو نکالنا، اور کو بولنا. چھریاں رکھ لیں، تلواراں رکھ لیں، موٹے موٹے گنڈواں رکھ لیں، رسیاں رکھ لیں، بڑے بڑے برچی کی لکڑیاں رکھ لیں. آج رات کو مارنا، چاروں طرف جو ہے گھیرا ڈال ڈالیں. جبرائیل علیہ السلام اس وقت میں آئی. کون ہے؟ بولو. جبرائیل علیہ السلام اس وقت میں. یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب تمہیں مدینے کا سفر کرو. اب کیا کرو؟ مدینے کا سفر کرو. کتنا مشکل ہے. دیکھو ہم لوگوں کو بولتے چلے میں جانا بول کے، تو ہمیں کتنی سہولت رہتی ہے، ہم جا سکتے ہیں. کیا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو پکڑ لے کو ہمیں گھر سے نکل سکتے نہیں کو بول دیتے ہیں. جانے والے برساں جاتے ہیں، جانے والے برساں جاتے ہیں. فرانس کی ایک عورت جماعت میں آئی اپنے مرد کے ساتھ. جیسے مرد لوگ جماعت میں جاتے، عورتیں بھی جماعت میں جائیں. فرانس کی ایک عورت جو ہے جماعت میں آئی، اور جماعت میں عورتوں کے لیے صرف ایک چلہ ہے. سفر کے آنے کے جانے کے ملا کر 2 مہینے لگتی. عورتوں کے واسطے چلہ ہے، مردوانے کے واسطے 4 مہینے ہیں. 40 دن لگانے کے بعد وہ عورت جو ہے مرکز میں آ کر ہچکیام پا کر ہوتی ہے. ہچکیام پا کر ہوتی ہے کہ مرکز کی عورتیں وہاں کام کرتے، سنو کیا ماں اتر ہوتی ہیں، کیا تکلیف ہے. ایسا کہ تو کیا تکلیف ماں. ہمیں یہ رستے میں نکلنے کے بعد ہمارے کو معلوم ہوا دین کیا چیز ہے. بول کو ہمیں ہمارے گھر میں تھے، ہمارے کامانج بڑکو بول لیتے تھے. ہمیں یہ رستے میں آنے کے بعد دین کتنا ضروری ہے ہمیں معلوم ہوا. میں تو یہ چاہتی ہوں اب ایسا اللہ کے راستے میں نکل جا کو اللہ کا کام کرتے کرتے مر جانا بول کو ہوں میں. کون بولتی ہے بات؟ عورت بولتی ہے. تو
وہ عورتیں بولے سمجھانے والے کہ نہیں نہیں، دیکھو بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، اب تم گھر جاؤ اور گھر جا کے اور پھر تمہیں آؤ اور آ کے اور پھر اگلے سال آؤ، اور اسی طرح سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار 40 دن ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو وہ عورت بولی کہ اماں جان اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے میرا مرد کہ میرے تھوڑے بہت زیور تھے وہ بھی بیچ دیا، اور جس گھر میں ہم رہتے تھے اور اس گھر کو بھی بیچ دیا۔ اللہ کے راستے میں جا کو ہمیں واپس آتی کہ نہیں کی بول کے ہمیں اپنے بچوں کو یتیم خانے میں شامل کر دیے کہ یہ بچے یتیم ہیں بول کے۔ اب ہمیں نہیں گئے تو بھی چلتا، ہمیں موت سے کسی طریقے سے اللہ کے راستے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ایسے بھی ہیں، گھر کو گھر نہیں سمجھتے اور جو ہے بیوی بچوں کو بیوی بچے نہیں سمجھتے۔ اب آئی دیکھو بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان کے بیویاں بھی ہیں، ان کے بیٹیاں بھی ہیں، ان کا چھوٹا موٹا گھر بھی ہے، اور چاروں طرف سے دشمناں بھی ہے۔ آدمی ڈگ نکال کو ڈگ نہیں رکھ سکتا۔ ایسے موقع پر آدمی دروازے میں کتنے اگلا ہیں کہ وہ اتنے اگلا ڈالنے کو بیٹھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اب تمہیں مکہ میں نہیں رہنا ہے، تمہیں اب ان کے بیچ میں سے نکلنا ہے، اب تمہیں ان کے بیچ میں سے نکلنا ہے۔ اب دوسرے ان کے ساتھی ابو بکر صدیق، بیوی ہے ان کو ماشاءاللہ، بچے ہیں ان کو ماشاءاللہ، ان کے گھر میں انہوں ایک جنے کمانے والے ماشاءاللہ، اور جائیداد والے بھی نہیں، انہوں آستیاں بلّہ کے ہیں، نہیں تو ایک پلاٹ بیچ کو ہندو بھی جیے جا، یا ان کو کچھ جو ہے کہ گزر بسر کرے جا، نہیں۔ مکے میں مالدار آدمی انہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد، اور جب سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے 10 سال کے اندر پوری آستی رسول اللہ کے دین پر لگا ڈالی، پوری آستی کس پر لگا ڈالی بولو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لگا ڈالی۔ ہمارے کرنول کے اجتماع کو لگیا تو بھی آفٹر آل کتنا لگتا ہے؟ 10 کروڑ لگیں گے، 5 کروڑ لگیں گے۔ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ والے ملے تو کتنا کام جی ہو؟ پورے ڈسٹرکٹ والے ملے تو جی 10-20 کروڑ کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400 سال پہلے 15 کروڑ کی آستی لگئیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنے کروڑ کی آستی لگی؟ 15 کروڑ کی آستی لگی۔ ہمیں انگڑ بھی ہم پکڑنے کو بیٹھے، ہاں تو پھر انگڑ بھی کئی بولیوں بولیں گے تمہیں۔ جنت میں جاتا تو کتنی بڑی جنت ملتی با؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان لے گیا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ یہ دنیا دیکھو کتنے 1000 کلومیٹر ہے، ایسے کتنے ملتی بولو؟ 10 ملتی، ایسے 10 ملتی، چھوٹے رائی کے دانے کے برابر والے جنتی۔ اب یہ جو دنیا ہے اس میں امریکہ ہے، افریقہ ہے، اور جو ہے پتہ نہیں کتنے آسٹریلیا ہے، اور یہ سارے جا کو ہمارا انڈیا ہے، اور انڈیا کے اندر آندھرا ہے، آندھرا میں کرنول ہے، کرنول میں بیتم چرلا ہے، اور بیتم چرلے کے اندر انگڑ بھی کو گھر ہے۔ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بڑھ کو، یا یہ تو چھوٹا سا گھر بڑھ کو با ہمارا، اس کے سے بولے سمیں انگڑا بھی پکڑ لے بیٹھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہجرت کا ارادہ کرے اتنے مشکلات تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے دوست اور صدیق اور وہ ابو بکر ہیں، اور وہ ابو بکر کیسے ہیں؟ بیوی والے، بچے والے، اور خاندان والے، جتھے والے، بیٹیاں والے، اور آستی ساری کی ساری
اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئی. آدھی رات کو آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں؟ ابو بکر اب بیچ ہمیں مدینہ کو جانا. کیا بولتی ہیں بولو؟ ہاں تشکیل کر کو تمہیں مئی میں نکلو, تمہیں دسمبر میں نکلو, تمہیں اپریل میں نکلو, ایسی تشکیل نہیں ہے. یہ تشکیل کیسی ہے؟ آدھی رات میں آ کو ابو بکر جانا اب ہمیں. وہ رات کو انہوں بیوی بچہ کو چھوڑ کو گئی. وہ آدھی رات کو کسے چھوڑ کو گئی با؟ بیوی بچہ کو چھوڑ. ان کو کون نہیں بولتا بیوی بچہ کو چھوڑ کو جاتی ہیں. ان کو کوئی بھی نہیں بولتا انہوں بیوی بچہ کو چھوڑ کو جاتی ہیں. کسے تو تشکیل کرے تو انہوں کیا بولتے ہیں؟ ہاں بیوی بچہ کو چھوڑ کو کیسے آنا؟ گھر ہے, ہمارے کاروبار ہیں, ہمارے چیزاں ہیں, ہمارے اسباب ہیں, ہماری مال ہے, ہماری دولت ہے, پتہ نہیں کیا کیا اسباب بتاتے ہیں. جتنے اسباب ہیں بہت چھوٹے بھائی ہیں. اس کو پکڑ لے کو ہمیں اللہ کے دین کو چھوڑنا یہ انصاف نہیں. اس کو پکڑ لے کو اللہ کے دین کو چھوڑنا, اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنا یہ انصاف نہیں. جبرائیل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے یہ دیکھو یہ بالک ہے اپنے پیروں کے نیچے, اور وہ بالک اٹھاؤ اور ان لوگوں کی طرف جو ہے چھنکتے ہوئے تم ان لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں پار کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالک لے کر سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے اور ان لوگوں کی طرف چھنکتے ہوئے اور ان کے سامنے کو ہو کر نکل گئے. اور نکل جانے کے بعد ابو بکر ان کے گھر کے سامنے گئے اور جا کر کنڈی کھٹکھٹائے. بولے اے ابو بکر ابھی نکلنا ہے ہجرت کے لیے. یا رسول اللہ تمہیں کب بلاتی کہ بول کو میں تیار ہوں, اٹھنی بھی تیار ہے, اریقت میرا غلام بھی تیار ہے, میں بھی تیار ہوں, اور میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب میں جیب میں ڈال لوں, وہ تھوڑا بہت ہی چاہیے. ان کے بابا ابو قحافہ انہوں جانے کے بعد صبح کو معلوم ہوا بیٹا چلے گئے, تو وہ باپ کیا کہہ رہے ہیں پوتریوں سے کہ وہ ابو بکر کتنا ظالم ہے کہ دیکھو کہ تمہارے کو چھوڑ کو گیا سنہا کو, گھر کی پوری دولت لے گیا. حضرت اسما فرماتی ان کی ہنکیاں ذرا کم دکھتے تھے, چھوٹے چھوٹے کنکریاں جمع کر کو پیسے رکھتے سو بیروے میں رکھو, اس کے اوپر کپڑا اڑا کو وہ ہندے بوڑھے کے لے آ کو ہاتھ رکھتی اس کے اوپر. نہیں میرا ابا پیسے رکھو گیا ہے. تو بوڑھے بھی بولے ٹھیک ہے گیا تو گیا, جرے پیسے تو رکھو گیا لے. میرے عزیزوں اللہ کے راستے میں نکلنے والے کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جانے والے کیسے جاتی ہیں؟ اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرنے والے کیسے خرچ کرتے ہیں؟ رسول اللہ کا زمانہ ابھی عیاش نہیں با, 800 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 800 سال پہلے. طبہ بادشاہ تھا یمن کا, نام سنے رہتی طبہ بول کو. یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے طبہ بادشاہ بولتے. انہوں جنگاں کر لیتا ہوا جنگاں کر لیتا مدینہ کو بھی آیا. مدینہ کا نام اس وقت میں یثرب, عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ابھی کیا ہوئے نہیں؟ پیدا ہوئے نہیں. جنگاں کر لیتا مدینہ کو آیا, اور مدینہ کو آ کے مدینہ والوں سے بولا, یعنی کہ یثرب والوں سے, آؤ جنگ کریں گے. تو بولے کہ ہم تو لڑنا نہیں چاہتے تمہارے سے. نہیں لڑو, آپ ہمارے ساتھ لڑو. تو اچھا لڑیں گے لو کہ ہمیں کیا بنگڑیاں پہلے کو ہے کیا؟ ہاں تمہیں لڑنا بولو گا تو ہمیں بھی لڑتی. اچھا تو صبح سے شام تک لڑتی. شام کو کیا کرتی, پورے مدینے والے کھانا پکا لے کو اور جو ہے مرہم پٹی کا سامان لے جا کو ان کو کھانا کھلاتی, پٹی کرتی, دوا دیتی, انجیکشنہ ڈالتی, سب کرتی. ایک دوسری بات کیا ہے گا, تو طبہ بادشاہ کا بیٹا سفر کرتے مدینے میں جس وقت قیام کیا تو وہ بیٹا بخار کی وجہ سے مر گیا. مدینے کی زمین یعنی کہ یثرب کی زمین اتنی خراب تھی,
وہ گاؤں میں کون بھی 90 آدمی گیا تو اسے بخار آ جاتا. وہ طبہ بادشاہ کا بیٹا گیا تو اسے بھی بخار آیا, وہ بخار میں ان مر گیا. بادشاہ کو کیا گمان ہوا بولے تو یہ لوگ میرے بیٹے کو مار ڈالی بول کو جنگ کرنے کے لیے آیا. دن بھر انہوں جنگ کرتی اور رات کو کیا کرتی مدینہ والے یعنی کہ یثرب والے ان کو کھانا کھلاتی, ٹھنڈا پانی لے جا کے دیتی اور جو ہے ان کو مرہم پٹی کرتی, پورا انتظام کرتی. بادشاہ یہ دیکھا 1 دن 2 دن, ارے یہاں کے آدمی ذرا فرق دکھتی ہی رہے. کیا بولا؟ یہاں کے آدمی کیا دکھتی ہیں؟ لڑتے سنا ایسے نہیں ہے. یہ ذرا مئے کے آدمی ہیں, یہ ذرا محبت کے آدمی ہیں, اس کے بارے میں پوچھو کیا ہے کہ ادھر ادھر دیکھو. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے سنو 2 بڑے بڑے عالمان تھے, 2 بڑے بڑے عالمان تھے. انہوں کیا بولے, ارے بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے دین پر صحیح معنی میں چلنے والے, اور اس وقت کے ہمیں مسلمانہ ہیں, اور ہمارا استخارہ یہ ہے اور ہماری خوشخبری یہ ہے, یہ وہ زمین ہے جس زمین پر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے. یہاں پر کیا کر کے آئیں گے؟ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے. اس واسطے اللہ یہاں کے لوگوں کو ایسا دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرنے والا بنے. کس کے ساتھ بولو؟ دشمنوں کے ساتھ. دیکھو دوستی سے دوستی کرتے آدمی, کون تو لڑنے ایسو سے بھی کیا تو اکرام کرتی ہیں کیا بات؟ لڑنے ایسو سے بھی کیا تو اکرام کرتی ہیں کیا بات؟ اگر تمہیں بول سکے نہیں تو یہ بات بھائی کو پوچھنا. گھر میں ساس وہ ہے تو بھی بھوکتا سبل دیکھ اس طرح کا دیکھ لیتی. بھوکتا سبل دیکھ اس طرح کا دیکھ. میرے عزیزوں, دشمن لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ, جب یہ بات سمجھ میں آئی اس کو تو اس نے کیا کر دیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا. کیا لکھا بولو؟ یہ گھر مولیا, یہ گھر مول کو وہ قصیدے کو اس گھر میں رکھا, اس گھر میں رکھو اور تھوڑی آستی چھوڑیا اس کے لیے. وقف بولتے, کیا بولتے ہیں ماں؟ ہاں ماننم بولتے ہیں تیلگو میں, دیونی ماننم بولتے نہیں. دل میں نیت کیا اگر میں وہ زمانے تک رہا تو وہ نبی کو میں بھی ساتھ دیتا ہوں, میرا جان میرا مال اس نبی پر خرچ کرتا. کتنے سال پہلے بولتے ہیں با؟ ہمیں تو ان کی امت میں ہے با. سب سے پہلے ہمیں جنت میں جانے والے بابو, ہم ان کی امت میں ہیں, سب سے پہلے ہمیں جنت میں جانے والے, سب سے پہلے ہمیں جنت میں جانے والے. لیکن میرے عزیزوں, اگر ہمارا جان مال اللہ کے راستے میں نہیں لگے گا تو پھر ہم ہمارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. تھوڑی زمین خرید کر اور اس گھر کو خرید کر کہ انہوں اس کو وقف کر دیے. یہ جو قصیدہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لکھیوں, اور یہ وہ نبی کے آئے تک باقی رہنا, وہ نبی کے آئے تک باقی رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینے کو گئے نا, مدینے کو گئے تو ہر ایک آدمی کیا بولتا تھا, میرے گھر میں آنا, میرے گھر میں آنا کو بولتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, میں کس کو ناراض کرتا نہیں, یہ قصوہ میری اونٹنی ہے, میں اس کے اوپر بیٹھ کو اس کو کیا چلاتا نہیں. میرے اونٹنی کس کے گھر میں جا کو بیٹھتی کی, کس کے گھر کے سامنے جا کو کھڑوتی کی, میں اس کے گھر میں مہمان بن کو اترتا. جبرائیل علیہ السلام اس اونٹنی کے لگما پکڑ لے جا کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے لے جا کو بٹھائیں. وہ گھر وہی تھا جو 800 سال پہلے مانیم چھوڑ کو وہ گھر خرید کو اور طبہ بادشاہ رسول اللہ کے لیے چھوڑا تھا. اللہ کے لیے خرچ کرنے والے میرے عزیزوں 800 سال پہلے گزر گئے با, اور آج تک گزرتے ہیں.
کیا کہ تو ہمیں ذرا پیچھے ہے سو، لیکن اب ہمارے کو بھی موقع ہے، ہمیں بھی کیا پیچھے رہتے نہیں انشاءاللہ جی، مردوانے بھی رہتے نہیں اور بیکوام بھی رہتے نہیں انشاءاللہ۔ میں بھی ہمارے شفیع کہ یو پی میں یہ ایک مدرسے کے جلسے کو گئے تھے، تمہارے کو میں سنا کیوں یہ بات پہلے بھی، اس میں کچھ نوے لوگ ہم بھی ہیں، یو پی کے جلسے میں ہم لوگ گئے تھے۔ میرے محترم ماں بہنوں، میرے محترم بھائیوں، کہ وہاں پر وہ جلسہ سننے کے لیے جو عورتیں آئے تھے انہوں پاؤ کے جی سننا جمع کری، 1.5 کلو چاندی جمع کری۔ کتنا جمع کریں با؟ پاؤ کلو سننا بھی اور چاندی کتنا؟ آنگا پو کے اتار کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو بول کو ڈالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو بول کو ڈالو۔ خرچ کرنے والے لوگ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں آج بھی۔ اب ہمارے کو بھی موقع آقا ہے، جان بھی لگانا مال بھی لگانا، ہمارے ڈسٹرکٹ کا اجتماع ہے یہ، جان بھی لگانا مال بھی لگانا۔ وہ جو طبہ بادشاہ جو چھوڑ کر گیا، اس گھر کے سامنے اونٹنی جا کر کھڑی ہو گئی، تو لوگ یہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمت والے، اور انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا، رسول اللہ کے گھر میں انہوں رہتے تھے۔ وہ گھر کس کے لیے چھوڑے تھے؟ وہ کس کے لیے چھوڑے تھے بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 800 سال پہلے چھوڑے تھے۔ اور اس میں کون رہ رہے تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہ رہے تھے۔ جب وہ طبہ بادشاہ جب پہنچا کہاں پر؟ اپنے گھر پر، جب یہ کارگزاری سنایا، گھر میں اس کے 2 بھانا ہیں، وہ 2 بھانوں کو ابھی شادی ہوئی نہیں، گھر میں 2 بھانا ہیں ان کو ابھی شادی ہوئی نہیں۔ جب بھائی جا کے سنایا ایسے ایسے علاقے سے آئے، ہم ایسے ایسی جگہ سے گزر کر آئے، تو وہ 2 بھانا کیا بولے کہ اس نبی پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی اس نبی کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ اگر ہماری عمر اتنی لمبی کر دے اور ہم بھی اس نبی کا ساتھ دیں گے۔ کون بول رہے ہیں بات؟ وہ 2 جنے بھانا بولتے ہیں، 2 جنے بھانا بولتے ہیں۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ کے ساتھ ہیں، اور کسی کا انتقال ہو گیا تو قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ پر قبر کھودے تو کہ قبر کے اندر 2 عورتیں سو کے ہیں، 2 عورتیں کیا ہے؟ سو کے ہیں۔ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کے بال بھی گلے نہیں، اور ان کے سرانے سونے کی ایک تختی ہے، سونے کی کیا ہے؟ ایک تختی ہے، اس تختی کے اندر 2 نام ہیں، ایک کا نام حی اور ایک کا نام بکاز۔ یہ دونوں طبہ بادشاہ کی بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا، اور جب یہ آخرت میں جائیں گے ان کے جسم کو جہنم کی آگ بھی نہیں کھا سکتے۔ جب وہ پرچہ لے کر صحابہ اکرام اور اس قبروں کو بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اوہو، تو یہ پھر یہ وہ اس طبہ بادشاہ کی اور یہ بہنیں ہیں، اللہ نے اور اس وقت میں وہ تصدیق کرے تھے میری، اللہ نے ان کے ایمان کو اس زمانے میں قبول کیا، اس زمانے میں قبول کیا۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ زمانے میں وہ 2 عورتوں نے، اور شادی تو ان کی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دیا۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ چیز موجود تھی، اس امت میں یہ چیز نہیں ہے۔
جب ان کو معلوم ہوا آخری زمانے میں یہ ایک نبی آنے والے ہیں تو انہوں نے اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اب آگے بھی شادی نہیں کرے اور اپنی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں اور اپنی زندگی لگا دی. اپنے بھائی سے کہا اے میرے بھائی، ہمارے حصے کی اور جو ورثہ ہے اور ہمارے حصے کی جو جائیداد ہے وہ دے دے، ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں گے. اس نبی کے لیے اللہ کے نام پر خرچ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی میرے عزیزو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جان بھی لگا کر ہے اور مال بھی لگا کر ہے کہ دو عورتیں اور آپس میں بہنیں اور اتنی بڑی قربانی دینا، اور وہ بھی نبی آئے ہوئے نہیں ہیں اور کوئی بات بتائے ہوئے نہیں ہیں، صرف ان کی خبر سن کر ایمان لانا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. ارے بھائی، ہم تو ان کی امت میں ہیں، ہم تو ان کی امت میں ہیں، ہم تو ان کے کیا ہیں؟ امت میں ہیں. ہم لوگ تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہزاروں ان کی حدیثیں سنتے ہیں، ہزاروں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہزاروں ان کا قرآن پڑھتے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں ان کے شہر میں جا کر آتے ہیں. بھائی، اگر ہمیں ان کے نام پر جان مال اگر خرچ نہ کرے تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ بولو ہم کیا جواب دیں گے؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے لیے ہمیں گرمی نہیں ہونا بول کے موسم کو ٹھنڈا کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے بات، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ایک بار دعا پڑھو، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا. میرے عزیزو، زمین آسمان کے نظام میں اللہ تبدیلی لاتے. اللہ کے دین کی بات سننے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے. لیکن میرے عزیزو، اگر ہم لوگ اپنے دل کو نرم نہیں کیے اور ہم اپنے گھر کو دیکھتے رہے اور اپنی زندگی کو دیکھتے رہے اور اپنے مال و دولت کو دیکھتے رہے اور اپنے گھر کو دیکھتے رہے اور اپنے چیزوں کو دیکھتے رہے، میرے بھائیوں، پھر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکیں. اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکیں گے. دین کے کام میں بڑی برکت ہے. بیٹھو بھائی، ابھی چھٹی ہو جائے گی، بیٹھو با بیٹھو. میں وقت دیکھ کر ہی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چھٹی دوں. مجھے تمہارے کو بیان سنانے سے زیادہ تمہارے کو چھٹی کرنا اور کو زیادہ خیال ہے. بیٹھو انشاءاللہ. جو لوگ دین کا کام کرتے، میرے عزیزو، اللہ ان کے لیے بڑی برکت کرتے. اللہ ان کے لیے کیا کرتے؟ بولو، بڑی برکت کرتے. اللہ تعالیٰ کے دین میں، دین کی محنت میں، دین کے کام میں بڑی برکت رکھے ہیں، بڑی برکت رکھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک مرتبہ یہ ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آ کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے قرضہ ہو گیا. وہ قرضہ بھی کیسے ہوا؟ وہ قرضہ بھی کیسے ہوا؟ دین کے کاموں میں خرچ کر کے. انہوں ملک فارس کے رہنے والے، بیوی کو، بچوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آئے. ان کا پورا خاندان ملک فارس میں ہے. انہیں صرف رسول اللہ کے لیے اور مدینہ منورہ کو آ گئے، مکہ مکرمہ کو آ گئے، مدینہ منورہ کو آ گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرتے کرتے اور دین کے کاموں میں صرف کرتے کرتے ان کو کچھ قرضہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرضہ ہو گیا ہے، میرے لیے کچھ انتظام کی شکل ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اقیہ سونا دیا. یہ ایک اقیہ 3.5 تولے کا ہوتا ہے.
ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے بھائی؟ 3.5 تولے کا ہوتا ہے. تو سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ میرے کو 40 اوقیہ قرضہ ہے. کتنے اوقیہ ہیں؟ 40 اوقیہ ہے. 4 ملا 12 120 پھر اوپر کے 20 بولے تو 1.5 کلو سننا. کتنا بھائی؟ 1.5 کلو. کم سے کم بولے تو 40 لاکھ بول لو وہ زمانے کی. اور سننا بھی ہے اور پھر تھوڑے مال بھی ہے اور تھوڑا سامان بھی ہے, تھوڑے پیسے بھی دینے کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ ایک اور اوقیہ دیے سننے کا 3.5 تولے کا ایک بلہ اوقیہ. دیکھو بولے کہ جاؤ ہاں برابر ہوتا ہے جاؤ اللہ برکت دیتے. سلمان فارسی جس کے پاس پہنچے اور جس کو دینا تھا اور نکالتے رہے اور جس کو آدھا دینا جس کو پاؤ دینا اور جس کو پورا دینا اور اس میں سے نکالتے تھے کاٹ کے دیتے تھے اور اسی طریقے سے دیتے دیتے 40 اوقیہ اور سننے کا جو ہے اور پورا 1.5 کلو کا 1.5 کلو قرضہ ادا ہو گیا. اور پھر تھوڑا سا اس میں سے کاٹتے تھے اور نکالتے تھے. پیسے والوں کو پیسے دیے, دینار والوں کو دینار دیے, جانور والوں کو جانور خرید کے دیے اور اسی طریقے سے ان کا پورا قرضہ ادا ہو گیا. پورا قرضہ ادا ہونے کے بعد اب پھر انہوں نکالے, پھر انہوں وہ تھیلی کے اندر جو رکھے تھے وہ نکالے تو اس کے اندر ایک اوقیہ بچ کو ہے. کیا بچ کو ہے بولو؟ ایک اوقیہ بچ کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دیے تھے بھائی؟ 2 اوقیہ دیے تھے. لیکن یہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس میں کتنا بچ کو ہے بولو؟ ایک بچ کو ہے. ایک میں اللہ نے کتنی بڑی برکت دے دی. ایک میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی برکت دے دی. اللہ نے کتنی بڑی برکت دے دی. میرے عزیزوں, دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے. دین کا کام کرنے والوں کو چھوٹی کمائیوں میں برکت ہوتی. چھوٹی کمائیوں کے اندر چھلے کو بھی جاتے, چھوٹی کمائی کے اندر 4 مہینے کو بھی جاتے, چھوٹی کمائی کے اندر 3 دن بھی جاتے, چھوٹی کمائی کے اندر اور جو اجتماع کو بھی جاتے. یہ برکت ہے. اور بعض لوگوں کی کمائی بڑی بڑی رہتی, نماز کو بھی نہیں آتے. یہ برکت نہیں سو کمائی. کہتا ہے تو بھی انگڑا بیچو, کہتا ہے تو بھی کیا بولو؟ انگڑا بیچو. دنیا کی 10 گنے کے حساب سے اگر حساب لگے تو ہمارا گھر انگڑ ڈبی سے بھی کم آتا. اگر تھوڑا سا اوپر جا کو ہیلی کاپٹر کے اندر یا پلین کے اندر ہمارے گھر کو ہمیں دیکھ ہی بول لو بالکل یہ رائی کے دانے کے جیسا بھی نہیں دکھتا. ہمیں وقتے کو کیا بول لیتی کہ اب کیا کی بول کو بول لیتی. نہیں میرے عزیزوں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی محنت کے لیے مشکل حالات میں نکلے. اللہ کے دین کی محنت کے لیے مشکل حالات میں نکلے. اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل حالات میں نکلے. مشکل حالات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں کیا کرتے, دعوت دینے کے لیے آتے. مسجد حرم کے اندر جو اس وقت میں جو مسجد حرم ہے جس میں لوگ طواف کرتے ہیں, پہلے اتنی ہی مسجد تھی اور جتنا کہ اس وقت میں حرم کا حصہ ہے, مطلب نیچے کا حصہ ہے طواف کا. کوئی تو مٹی اٹھا کے ڈالتا, کوئی پتھر لے کے مارتا, کوئی گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا اور کوئی آواز کرتا. 90 لوگ کون تو آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کو دین کی دعوت دیتے. یہ جتنے پرانے لوگ ہیں نا, گاؤں والے یعنی کہ مکے والے, انہوں سب ان کو آڑا کرتے رہتے. انہوں سب ان کو آڑا کرتے. حارث ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دیکھو میں ایک مرتبہ گیا مکے میں اور میں پہلی بار گیا مکے میں تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے اطراف میں 4 آدمی تھے. میں میرے دوست کو پوچھا جو مکے والا پرانا مقیم تھا, کون انہوں؟ تو ان بولا یہ بے دین آدمی ہے, کبھی گشت کر لیتا رہتا ہے.
اسے بلانا اسے بلانا، اسے سمجھانا اسے سمجھانا، کبھی وہی کاما کر لیتا رہتا ہے، اسے جورو نہیں بچے نہیں، کبھی وہی کاما کر لیتا رہتا ہے۔ ان بے دین ہو گیا، انہوں کیا ہو گیا؟ انہوں بے دین ہو گیا، نبی کے کام کو کیا بول رہا ہے؟ بے دین ہو گیا انہوں بول رہا ہے، نبی کے کام کو کیا بول رہا ہے؟ بے دین ہو گیا انہوں بول کے بول رہا ہے۔ میں جب دیکھا ان کے چہرے کو غور سے، بالکل دھول سے بھرا ہوا ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے، اور کپڑوں سے دھول جھڑ رہی ہے، آدمیاں پھینکے سو، اور بہت بڑی پریشانی حالت۔ میں جب ان کو دیکھ رہا تھا مجھے دل میں کوفت ہو رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، کئی کہ یہ بندے کو بیچارے کو اتنا ستاتی ہے لوگاں، ان کیا خراب بولتا ہے، اس کی کیا دعوت ہے، ان کیا بات سمجھانا چاہتا ہے، وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی کوئی بات سننا چاہتا ہوں۔ اور اتنے میں پورے آدمیاں جو ہے کہ ستا کو چلے گئے، یہاں تک کہ سورج بھی اپنا رخ بدل دیا۔ سورج اپنا رخ بدل دیا بولے تو بالکل دھوپ میں، یعنی کہ سوا نیزے پر تھا، وہ اپنا ذرہ ڈھل گیا، ڈھل گیا تو سوپ جنے چلے گئے۔ اور پھر ایک بچی آئی، وہ بچی اور چھوٹی سے ذرا بڑی تھی اور بڑی سے ذرا چھوٹی تھی، اور وہ بچی اور ہاتھ میں اور جو ہے لوٹا لے کر آئی، اس کے اندر پانی تھا اور اس کے کندھے پر اوڑھنا تھا، اس کے اوڑھنے سے اور اس کا سینہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ وہ زمانے میں پردہ ابھی آیا نہیں تھا، وہ زمانے میں ابھی پردہ آیا نہیں تھا، کندھے پہ اوڑھنا تھا یعنی کہ کپڑا تھا، لیکن سینہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، اور ہاتھ کے اندر لوٹے کے اندر پانی تھا، وہ لے کر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آ کے اور جو ہے کہ چہرے پر پانی مارتی اور جو ہے اپنے رومال سے اور ان کے بدن کا کچرا جھاڑتی اور بولتی کہ ابا جان کہ آپ کو اتنا تکلیف دے رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، روزانہ ایک ہی بات کیوں بتاتے ہیں ان لوگوں کو۔ میں میرے دوست سے پوچھا یہ بچی کون ہے، تو بولی یہ اسی کی بیٹی ہے اور اس کا نام زینب ہے، یہ ان کی بڑی بیٹی ہے۔ اور اس بیٹی کو دیکھ کر اور میرا دل اور زیادہ نرم ہو گیا، اور جب وہ سارے کر رہے تھے میں قریب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دامے ہاتھ سے دور کیے اور دور کر کے وہ اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ میری بات سننے کے لیے آیا ہے، اور پھر میرے سے بات کرتے رہے اور ان کی بات کے ختم ہونے سے پہلے میں ایمان میں داخل ہو گیا، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے کہ ان لوگوں کے ستانے کی تکلیف نہ ہوئی، میرے ایمان میں آنے کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی، خوشی اور اپنی بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ ڈال کے اور اس کو اپنے گھر کی طرف لے کر چلے گئے۔ میرے عزیزوں، خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکل حالات میں ہجرت کرے مدینہ منورہ کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرے کیسے مشکل حالات میں، بیویوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے رحمت دینا چاہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، پورا زمانہ پورے مکے والے روک رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں نکل رہے ہیں۔ اللہ جسے عذاب دینا چاہتے ہیں اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ آدمی قوم عاد کا مکے میں دفن ہو گیا، لیکن زمین نے اس کو ڈھکیل دیا طائف تک، 90 کلومیٹر تک وہاں پر اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں یہاں سے بات کہنا شروع کیا تھا، میرے عزیزوں دیکھو موسم تبدیل ہوا، اس میں ہمارے لیے ڈرنے کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمارے لیے عذاب کا ارادہ نہ کرے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ میرے بندے
گرمی میں بیٹھی، گرمی میں دعا مانگتی ہیں، گرمی میں نماز پڑھتی ہیں، میں کیوں نہ ان کے لیے کولر لگاؤں؟ یہ اللہ میاں کا کولر ہے۔ کس کا کولر ہے بولو؟ اس میں کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیا بولو؟ اسے کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا کولر ہے اسے کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ میرے عزیزوں، ہم اس کو اللہ کی مدد سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب کا ارادہ بھی کر لے، ہم استغفار پڑھیں، توبہ کریں، اور جو ہے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمارے اجتماع کو عافیت کے ساتھ پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت میں بہت ساری عورتیں جو ہے مدرسے میں دین کی بات سن رہی ہیں۔ جو بات مردوں کے لیے ہے وہی بات عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں مرد بھی نکلنا، عورت بھی نکلنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور اپنے بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا اور اپنا موت تک اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کر دیا، لیکن مرکز والوں نے ان کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ نہیں، آپ لوگ پھر جاؤ اللہ کے راستے سے، اپنے گھر واپس جاؤ، اگر گھر نہ بھی ہوگا تو اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا انتظام کرے گا، آپ جاؤ، اللہ اچھا انتظام کرے گا، آپ واپس جاؤ۔ دلی کے مشورے سے، بزرگان دین کے مشورے سے انہوں واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد کہاں رہتی ہیں وہ؟ ان کو فوراً کوئی گھر رہنا، اب گھر رہنا بولے تو ان کے دوست کو فون کرے، اور ان کے دوست ہیں نہیں، تو جب تک رہیں گے بول کے پارک میں چلے گئے۔ یہ ملک فرانس کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ کارگزاری پہلے بھی آپ لوگ سنے ہوں گے، اور میں بھی 2-4 جگہ سنا چکا ہوں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کا دوست بھی نہیں ملا، اور ایئرپورٹ اتر کے انہوں پہنچے ایک پارک کے اندر، نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نماز پڑھتی ہی وہاں۔ کیا پڑھتی ہیں بولو؟ وہ ملک میں اس سے پہلے نماز پڑھنے والوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب انہوں جھکتے اٹھتے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کی آدمی کیا سری بھائی کیا کرتی ہیں بھائی، انہوں کیا کہ نوا کام کرے سر کا ہے، یہ مردانہ بھی کرتا ہے، بھائیوں کی بھی کرتی ہے، کہ چلو بلکہ یہ 10-20 آدمی پوچھنے واسطے ہیں، بیٹھ کو دیکھتے ہیں، سلام پھیرے تک کوئی سا کدھر ہوں کون ہوں، بولے تو ہم امت محمدیہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تمہارے شہر کے لوگ ہیں، اور ان کو پوری بات سمجھائے۔ وہاں جو 10-15 آدمی تھے انہوں نے اسی جگہ پر کلمہ پڑھ لیا، بولو سبحان اللہ۔ اسی موقع پر کیا کر دیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ 10-15 آدمیوں میں سے تمہارا گھر کدھر ہے، کہاں ہے پوچھے تو بھئی ہماری حالت ایسی ہے، تو اس میں سے ایک آدمی بولا کہ نہیں چلو ہمارے محلے میں جائیں گے، میرا ایک روم خالی ہے، اس میں تمہارے کو میں جگہ دیتا ہوں۔ ایک جگہ اس کا فارم ہاؤس کے سر کا یا گیسٹ ہاؤس کے سر کا تھا، اس میں ان کو اتار دیا، اور وہ پورے جتنے 10-15 آدمی جو ایمان لا چکے وہ پورے ان کے پاس جاتے، انہوں جو چلا 4 مہینے کے اندر جو سکھو آئی اور وہ ان کو سکھانے لگے۔ وہ گھر نہیں تھا بلکہ وہ مسجد بن گئی۔ لوگ آتے ایسنوں سے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے، ایک روم میں انہوں رہتی ہی، ایک روم میں نماز پڑھ لیتی ہی اور تعلیم کر لیتی ہی۔ مردوانہ سکھاتا ہے، عورتاں سکھاتی۔ اسی طرح سے ہوتے ہوتے کافی لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ مل کر اب عظیم الشان عالی شان مسجد بنائے، اور ان کے لیے مسجد کے پاس امام کی حیثیت سے ان کو بھی ایک گھر بنا کے دیے، پھر ان کے بچوں کو یتیم خانے سے چھڑا کر لا لیے۔ لیکن اللہ نے ان کو وہ دن بھی دکھایا، اس پورے ملک کے بڑے ذمہ دار بن کے مرے انہوں، پورے بڑے ذمہ دار، پورے ملک کو سنبھالنے والے ذمہ دار بن کے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، دین کا کام کرنے والے
جان بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، مرد بھی خرچ کر رہے ہیں، عورتیں بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی چیزوں کو نکال کر اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دے دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اب بھی آج کی اتنی بڑی دنیا میں اور آج اتنے سمجھدار دنیا کے اندر یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے بھی ابھی ہمارا ٹائم نہیں لگا جماعت میں، بولے تو افسوس کی بات ہے۔ کم سے کم ہر مسلمان، کم سے کم اتنا تو ہونا، ہر مسلمان کا اجتماع سے پہلے کم سے کم 40 دن تو بھی لگ جاتا، سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور جو ہے کہ آنے جانے والوں کو بھی دیکھتی ہیں، اور اپنی زندگی کو بھی سمجھتی ہیں کتنا حق ہے، کتنا زیادہ ہے، اور کتنی موت قریب ہے، اور کتنے لوگ مرتی ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کرتی ہیں۔ اگر ہم لوگ اب بھی اگر اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے میرے عزیزو، کرنے والے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آگے بڑھو گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے نیت کرو سبھی انشاءاللہ۔ کون کون 4 مہینے لگیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سب انشاءاللہ۔ نیت کریں گے بھائی سبھی انشاءاللہ؟ تھوڑے ہاتھ نہیں اٹھے بھائی تو کم سے کم چلے کے لیے تو اٹھاؤ بھائی، چلا تو لگیں گے کم سے کم انشاءاللہ۔ ہاں آپ ذرا پورے اٹھی لو با، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی ابھی چھٹی ہوگی، پانی بھی پیو، ضرورت سے فارغ بھی ہو، وضو بھی کرو، اور پھر نماز سب لوگ مل کے پنڈال میں پڑھیں گے۔ جتنی بڑی جماعت ہوگی، جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ بارش ہوتی ہے ان کو ڈر نہ کو، گھر جانے کے بارے میں سوچو نہ کو، دعا تک ہم آخری مجلس تک رہتی بول کو دعا میں یعنی کہ مضبوط نیت کر کے جمو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین پر جمنے والوں کے لیے زمین آسمان کے درمیان کے نظام کو مسخر کریں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جمیں گے نا انشاءاللہ سبھی؟ جب اذان ہو جائے گی تو بھائی جلدی سے جلدی پنڈال میں آنے کی کوشش کرو، کسی بھی بلانے کی ضرورت نہیں پڑنا، خود بخود آگے جڑ جانا انشاءاللہ۔ جمیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ سبھی کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔